حامدا ومصليا مع بعض۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کیا کسی کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لینا جرم ہے اور اس کی سزا کیا ہے؟ ماشاءاللہ بھائی کا بہت بہترین سوال ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، ایسا سوال ہونے چاہیے۔ یہ عمل ناجائز اور حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هَٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هَٰذَا۔ بخاری کتاب العلم باب قول النبی۔ 67 مسلم 1679، مسند احمد 540، اراء الغلیل 5278۔ بے شک تمہارے خون اور تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے تمہارا یہ آج کا دن حرمت والا ہے جو تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس شہر میں واقع ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس ساری گفتگو سے مراد مالوں، جانوں اور عزتوں کی حرمت کی شدت کے ساتھ تاکید ہے اور ان کی پامالی سے ڈرنا۔ شرح مسلم للنووی جلد نمبر 11 141۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یأخذن احدکم متاع اخیہ لاعبا ولا جادا ومن اخذ عصا اخیہ فلیردها۔ ابو داؤد کتاب الادب باب من یاخذ شیئا علی المزاح۔ 5003 ترمذی 2160۔ تم میں سے کوئی شخص ہرگز اپنے بھائی کا سامان نہ لے، نہ ہنسی و مذاق کرتے ہوئے اور نہ سنجیدگی کے ساتھ، اور جس نے اپنے بھائی کی لاٹھی پکڑ لی اسے چاہیے کو واپس کر دے۔ سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل لمسلم ان یأخذ عصا اخیہ بغیر طیب نفس منہ، قال ذلك لشدۃ ما حرم اللہ من مال المسلم علی المسلم۔ ابن حبان کتاب الجنایہ باب ذکر خیر الدیار علی ان الخ۔ حدیث نمبر 5978، الموارد مسند احمد جلد نمبر 5 425، بحقی جلد نمبر 600، مجمع الزوائد جلد نمبر 4 171، غایۃ المرام صفحہ نمبر 262۔ مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی لاٹھی اس کی رضامندی کے بغیر لے۔ راوی حدیث نے کہا، اللہ تعالی نے مسلمانوں کا مال مسلمان پر حرام کرنے میں جو شدت اختیار کی ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مفہوم کی کئی ایک صحیح روایت اور بھی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدت اور سختی کے ساتھ مسلمان کے مال کو مسلمان پر حرام قرار دیا ہے، حتیٰ کہ ایک لکڑی بھی مسلمان کی اجازت کے بغیر لینے سے منع کر دیا ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، آپ کے پاس 2 آدمی آئے،
میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، آپ کے پاس دو آدمی زمین کے جھگڑے میں آئے۔ ایک نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے گواہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا، میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کی قسم ہوگی۔ امرؤ القیس نے کہا، پھر تو قسم کھا کر یہ زمین لے جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جب وہ قسم کھانے کے لیے کھڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ظلم سے زمین چھین لی وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ احمد جلد نمبر 4 317، شرح معانی الآثار جلد نمبر 4 248۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من ظلم من الارض شیئا توقہ من 7 ارضین۔ بخاری کتاب المظالم باب اسم من ظلم شیئا من الارض، حدیث نمبر 2452۔ مسلم کتاب المسافہ باب تحریم ظلم و غصب الارض وغیرہ، حدیث نمبر 1610۔ جس نے زمین کے معاملے میں سے ذرا بھی ظلم کیا، اللہ تعالیٰ اسے 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے درمیان جھگڑا تھا، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا تو عائشہ نے کہا، ابو سلمہ، زمین کے جھگڑے سے اجتناب کرو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بالشت برابر زمین ظلم سے حاصل کی تو زمین کا وہ حصہ 7 زمینوں تک اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ بخاری کتاب المظالم باب اذا اذن له او حله ولم یبینکم ہوا، حدیث نمبر 2453۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ من الارض شیئا بغیر حقہ خسف به یوم القیامت الى 7 ارضین۔ بخاری کتاب المظالم باب اذا اذن له او حله، حدیث نمبر 2454۔ جس شخص نے زمین میں سے کچھ بھی ناحق لیا تو اسے قیامت والے دن اس کے بدلے 7 زمینوں تک دھسا دیا جائے گا۔ یعلا بن مروی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایما رجل ظلم شبرا من الارض شیئا بغیر حقہ خسف به یوم القیامت الى 7 ارضین ثم یطوقہ یوم القیامت حتی یقضى بین الناس۔ ابن حبان 1167، الموارد الطبرانی کبیر 22 مسند احمد جلد نمبر 4 173، مجمع الزوائد جلد نمبر 4 170۔ جس شخص نے بھی زمین میں سے ایک بالشت پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ اسے 7 زمینوں تک دھسا دے گا، پھر قیامت والے دن اسے لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک طوق پہنائے گا۔ یہ سمجھ لے کتنی سخت سزا ہوگی اس شخص کی۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اعظم الغلول عند اللہ یوم القیامت ذراع ارض یسرقہ رجل فیطوقہ من 7 ارضین، فتح الباری جلد نمبر 5 105۔
اللہ کے یہاں قیامت والے دن سب سے بڑی خیانت ایک ہاتھ میں زمین ہوگی جسے آدمی چوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ساتوں ساتھ زمینوں تک طوق پہنائے گا۔ قاضی شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں غصب کرنے والا گنہگار ہے، اور وہ چیز جو اس نے غصب کی ہے اسے واپس کرنا اس پر واجب ہے۔ کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر حلال نہیں۔ الدرر البحیہ صفحہ نمبر 88۔ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں غاصب اس لیے گنہگار ہے کہ اس نے اپنے غیر کا مال باطل طریقے سے کھایا ہے یا اس پر زیادتی کرتے ہوئے غالب ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ الروضۃ الندایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 149۔ مذکورہ بالا صحیح دلائل سے معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کی زمین اس کے معال و متاع پر ناجائز تصرف و قبضہ کرنا حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی زمین پر قبضہ کر کے کاشتکاری کرے یا مکان تعمیر کرے تو اس سے زمین واپس لے لی جائے گی اور اسے صرف اس کے اخراجات ادا کر دیے جائیں گے۔ اس لیے ناجائز کسی چیز پر قبضہ کرنا لینا یہ غلط ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ جو ایسے کرے گا اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ بہرحال ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور بچ کر رہنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کے جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث اور سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔